lunch time. Or not. کوئی بات نہیں, کیوں نہ آج ہم ساتھ میں لنچ کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک شو بھی کر لیتے ہیں. السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو کہانی پاکستانی کا برانڈ نیو ایپیسوڈ وتھ یور ہوسٹ عائشہ گیلانی. ہم ابھی موجود ہیں ایٹ دا نیشنل گیلری آف آرٹ اسکلپچر گیلری پویلین کیفے, جو بائی دا وے از ون آف مائی فیوریٹ اسپاٹس فار لنچ. یہاں ملتی ہے اچھی کافی, اچھا کھانا اور اچھی کمپنی. جیسے کہ آپ, آج کے شو کا ٹاپک کیا ہے؟ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. اس کے نتیجے میں آج مختلف عقائد کے ماننے والے مختلف دنیاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے پڑوسی بن چکے ہیں, کہیں فزیکلی تو کہیں ورچولی. ایسے میں پرامن کو ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو اور اس کے پیچھے موجود نظریات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. پچھلے ایک سال کے دوران میری ملاقات کئی ایسے مسلم اور نان مسلم امریکن شخصیات سے ہوئی جو اس مقصد کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. آج کے شو میں آپ ملیں گے 3 مسلم امریکن سے جو اس مقصد کے حصول کے لیے کریٹو لیکن انتہائی امپیکٹفل طریقے استعمال کر رہے ہیں. کمالہ خان ہے مارول کامکس کی پہلی دیسی مسلم سپر ہیرو, ملی ہے اس کی خالق سے. ایک مسلم سپائی, ایک امریکن مسلم کانورٹ, دونوں کو ساتھ ملائے اور بیم میجک. ایک اسلامک ایکسپرٹ ایک مقبول ادارے کے ذریعے دین اور انٹرفیتھ ہارمونی کے بارے میں کیا کرتے اور کہتے ہیں. پاکستانی کا پشاور سے ناسا تک کا سفر. جی ولو ولسن ایک امریکن جرنلسٹ اور لکھاری ہیں جنہوں نے ایوارڈ وننگ کامکس, نثر, ناولز اور مضامین لکھی ہیں. انہوں نے ایک تاریخ ساز کامک سیریز تخلیق کی ہے جس میں پہلی دفعہ ایک مسلمان کو ہیرو بنایا گیا ہے. کامک کا نام ہے مس مارول, یعنی جرسی سٹی نیو جرسی میں رہنے والا 16 سالہ پاکستانی امریکن کمالہ خان. پریمیئر کے بعد سے آج تک یہ کامک سیریز ساری مارول کامک سیریز میں بیسٹ سیلرز میں سے ایک ہے. آئیے میں ملواتی ہوں سب کے لیے ایک سپر ہیرو جی ولو ولسن سے. Ladies and gentlemen, I am so pleased to be sitting here with G. Willow Wilson. Thank you so much for joining us today. Thank you for having me. So, first things first, everyone knows you're a master storyteller, but what is your story? Well, I was born in Monmouth County, New Jersey. میں نیو جرسی میں پیدا ہوئی. جب میں 11 سال کی ہوئی تو ہم کولوراڈو منتقل ہو گئے. میں نے اپنی تعلیم بoston یونیورسٹی سے حاصل کی اور اس کے بعد مجھے مصر میں کام کرنے کا موقع ملا. ارادہ تو یہ تھا کہ میں وہاں 1 سال رہوں گی, مگر میری وہاں شادی ہو گئی اور اس طرح قاہرہ میرا دوسرا گھر بن گیا. میرے زیادہ تر کام کا تعلق مشرق وسطیٰ میں میرے قیام اور تجربات سے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس فکشن, کامک بکس اور اسی طرح کی دوسری چیزیں پڑھنے کے شوق نے بھی مجھے اس کام میں مدد دی. My own personal geeky loves of fantasy and sci-fi and comic books. You're very humble, but you're glossing over all of your professional accomplishments. You've done quite a bit. Can you tell us more about that? You're very kind to say so. I am the author. آپ کی تعریف کا شکریہ. میں نے کئی گرافک ناولز, کامک اور نظموں کی کتابیں لکھی ہیں. میرے تازہ ترین ناول الف دا انسین نے عالمی سطح پر 23 ایوارڈز جیتے. میں گرافک ناول کائرو اور ایئر کی بھی مصنفہ ہوں. There's another amazing woman in this scenario other than you, and her name is Kamala Khan, aka Ms. Marvel. Tell me about her and how does she compare to the original Ms. Marvel? Kamala Khan is the new Ms. Marvel. She's a کمالہ خان ایک نئی مس مارول ہے. اس کی عمر 16 سال ہے اور اس کا تعلق نیو جرسی سے ہے. اس کے والدین پاکستانی ہیں اور کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. بہت سے امیگرنٹ والدین کے بچوں کی طرح وہ امریکی ٹین ایجر کے طور پر اپنے والدین کی روایات کے ساتھ توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن اس وقت اسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اس کا تعلق سپر پاور سے جڑ جاتا ہے اور اسے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ اس چیز کا اس کی زندگی اور اس کے مقدر سے کیا تعلق ہے. وہ مس مارول کا ذہن لیتی ہے جو کئی دہائیوں پرانا ایک کردار ہے. اس کا اصل نام کیرل تھا, جس کی شناخت کیپٹن مارول ہے. مارول کامک دنیا کا ایک وراثتی ٹائٹل ہے اور اس کی لمبی تاریخ ہے. مس مارول کا کردار 21ویں صدی کے آغاز پر تخلیق کیا گیا تھا. جہاں تک کامک بکس کی بات ہے تو اس کے پڑھنے والے زندگی کے ہر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, اور اب کامک بکس پڑھنے والوں میں زیادہ تر تعداد خواتین اور امریکی امیگرنٹس کی ہے, اور وہ اپنے آپ کو کامک بکس کے صفحات میں دیکھنا چاہتے ہیں. مس مارول کا نیا کردار بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس لیے توقع ہے کہ کمالہ خان کا کردار کامک بکس پڑھنے والوں کی نئی نسل سے اپنا تعلق قائم کر سکے گا. As if being Pakistani American weren't enough of a balance, you gotta throw in the superpowers in there.
Now, I understand you chose the name Kamala Khan for a very particular reason. Can you share that with us? Yes, we chose the name Kamala for a very specific reason. A lot of people... बिल्कुल दुरुस्त, हमने ये नाम एक खास वजह से रखा है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ये हिंदी ज़बान का वो लफ्ज़ है जिसका मतलब कमल का फूल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये लफ्ज़ कमाल की तानीस है, जिसका मतलब है परफेक्शन। So tell me, what inspired you to create a comic book character who is South Asian and Muslim and female? Well, originally I got a call from Stephen Wacker and हुआ कुछ इस तरह के शुरू में मुझे मार्वल कॉमिक्स की तरफ से फोन आया कि हम एक नया सुपर हीरो का किरदार तख्लीक करना चाहते हैं जो लड़की हो, अमेरिकन हो और मुसलमान हो। क्या आप उस किरदार को लिखना चाहेंगी? पहली बात तो ये थी कि मुझे वाकई बहुत खुशी हुई कि मुझे इस काम के लिए कहा गया है, लेकिन उन्होंने सिवाय इस सरसरी बात के इस किरदार के बारे में कोई तफसीली खाका नहीं दिया कि उसका नाम क्या होगा, उसके पास क्या पावर्स होंगी और उसकी क्या तारीख होगी। मुझे एक बिल्कुल नया सुपर हीरो तख्लीक करने का मौका मिला। जब उन्होंने मुझे ये कहा कि वो एक अमेरिकन मुस्लिम होगी तो मुझे ये ख्याल आया कि अमेरिका में मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत तनव्वुह है, तो मैं उस किरदार को उनमें से कोई भी पस मंज़र दे सकती हूँ। अमेरिका में आम तासुर ये है कि अमूमन अरब ही मुसलमान होते हैं, इसलिए मैं चाहती थी कि इस किरदार का ताल्लुक अरब पस मंज़र से ना हो। फिर मैंने सोचा कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ख़ास तौर पर वो जो अमेरिका के मशरक़ी हिस्से में आबाद है, माशी और समाजी लिहाज से बहुत मजबूत, कामयाब और शानदार कम्युनिटी है। मिसाल के तौर पर उसकी फैमिली और कम्युनिटी लाइफ, और इस तरह एक नए किरदार के जरिए मैं पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी को क़ारीन के एक बड़े हल्के से मुतारिफ करा सकूंगी, जिन्हें मुमकिन है कि इल्म न हो कि अमरीका के मशरक़ी हिस्से में आबाद पाकिस्तानी कम्युनिटी कितनी बड़ी और कितनी कामयाब है। that the Pakistani community on the East Coast is as big or as successful as it is. I think there are large parts of Kamala's story that will appeal to anybody who's ever been a teenager, which is most people. मेरा ख्याल है कि कमाला में ऐसी खसूसियात हैं जो ज़्यादातर टीनेजर्स को अपील करती हैं, क्योंकि कमाला भी उन्हीं मसाइल से गुजर रही है जिनसे अमूमन सब टीनेजर्स गुजरते हैं, मसलन अपनी शनाख्त, अकेलापन और अपने हम उम्र साथियों के साथ एडजस्टमेंट वगैरह। अगर आपके वालिदैन इमिग्रेंट हैं तो फिर ये मसाइल और भी नुमाया हो जाते हैं, क्योंकि आपको दो ऐसी सकाफतों को साथ लेकर चलना पड़ता है जिनके मसाइल मुनफरिद नौयत के होते हैं। लेकिन मैं कमाला की कहानी में उन पहलुओं को भी उजागर करती हूँ जिनकी नौयत यूनिवर्सल है। That any reader could identify with, that feeling of those awkward teenage years when you really don't quite know who you are yet and you're struggling to find out. Thank you so much for coming all the way out here and taking out time for us. I can't wait for the next issues of Ms. Marvel, and I know everybody else feels the same way. Thank you so much for having me. It's been my pleasure. मुस्लिम सुपर हीरो से तो मिल चुके हैं, अब इस मोमेंटम को जारी रखने के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानी होनी चाहिए। I know, spies. दिखाती हूँ एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आने के लिए शुक्रिया। नूर-उन-निसा इनायत खान दूसरी जंग-ए-अज़ीम के दौरान बरतानवी फौज में एक स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव एजेंट यानी एक जासूस थी। नाज़ी अफवाज के खिलाफ दुनिया की मदद करना नूर-उन-निसा का ख्वाब था। वो फ्रांस में पकड़ी गई और ट्रायल के बाद सज़ाए मौत उनका मुकद्दर बनी। इनायत खान was awarded the George Cross, the highest civilian decoration in the United Kingdom and other Commonwealth nations. इस हीरो के बारे में 2 अमेरिकन मुस्लिम्स ने एक फिल्म बनाई है एंड इन फैक्ट बहुत सारी और अवार्ड विनिंग फिल्में भी बनाई है जिनका मकसद मुसलमानों और इस्लाम के बारे में मगरब में पाए जाने वाले गलत तस्वुरात का मुकाबला करना है। मैं मिली इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एलेक्स क्रोनमर से। Joining me here today is Alex Cronemer, the CEO of Unity Productions Foundation and the executive producer of Enemy of the Reich, the Noor Inayat Khan story. Now, it shows that you've put your heart and soul into UPF and into the films that you make. So tell me about the film that we are here to speak about today. Who is Noor Inayat Khan? Well, let me start by saying that Noor Inayat Khan. पहली बात तो ये कि नूर इनायत खान एक खास एतबार से कोई वाहिद किरदार नहीं है। तक़सीम हिंद से पहले दूसरी जंग अज़ीम में जनूबी एशिया के मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों की एक बड़ी तादाद ने फ़ौज में अपनी खिदमात पेश की थी और अपनी जानें कुर्बान की थी। दूसरी जंग अज़ीम पर अमरीका और मगरब में एक बहुत बड़ी तादाद में फ़िल्में और डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई गईं।
لیکن اس کہانی سے پہلے مجھے یہ بالکل علم نہ تھا کہ اس جنگ میں جنوبی ایشیا کے لوگوں نے بھی حصہ لیا تھا، اور جب میں نے اس پر ریسرچ کرنا شروع کی تو مجھے اس کے بے شمار مثالیں ملنا شروع ہوئیں۔ And before I encountered her story, I had never once heard about South Asians, people fighting in that conflict. And yet, as I began to research the topic, I began to discover there were many, 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 many. This was a story about a woman who was... نور عنایت خان یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو غیر متوقع ہیرو کے ایک مثال ہے۔ اس کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا اور اس نے چائلڈ سائیکالوجی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس نے بچوں کے لیے ایک کتاب لکھی۔ وہ پیرس میں پلی بڑھی۔ جب 20-25 سال کی ہوئی تو نازیوں نے فرانس پر حملہ کر دیا۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ فرار ہو کر انگلینڈ چلی گئی۔ وہ وہاں سکون اور آرام کی زندگی گزار سکتی تھی، لیکن اس کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا جس نے اسے انسانیت سے محبت کا درس دیا تھا، اور جب میں اسلام کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس پہلو نے بھی مجھے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ نور عنایت کا والد ایک مذہبی رہنما تھا اور اس نے اپنی بیٹی کو ہر مذہب کے لوگوں سے محبت کی تعلیم دی تھی، اس لیے اس کے دل میں مذہب اور عقیدے کے لیے احترام تھا، جبکہ ہٹلر اور نازیز اس کے بالکل الٹ تھے۔ ان کے دلوں میں نفرت تھی، اذیت پسندی تھی۔ نور عنایت اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور اس برائی کے خلاف جد و جہد کرنا چاہتی تھی۔ پھر اس نے اپنی خدمات ایک خطرناک ترین کام کے لیے پیش کر دی، جو تھا برطانیہ کے لیے جاسوس کے طور پر پیرس میں واپس جانا۔ کچھ لوگ نور عنایت پر اس لیے اعتراض کرتے تھے کہ اس نے برطانیہ کے لیے کام کیا تھا، کیونکہ جنوبی ایشیا میں برطانیہ کا اپنا ریکارڈ بھی کچھ اچھا نہیں تھا۔ لیکن نور عنایت نے نسبتاً ایک زیادہ بڑے برائی کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ That she couldn't just be a passive bystander. She couldn't live with herself. And so she ended up volunteering for really one of the most dangerous jobs that there was, which was to go back to Paris as a spy for the British. اس وقت 108 جاسوس پیرس بھیجے گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان میں ایک ڈبل ایجنٹ بھی تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند دنوں کے اندر تقریباً سب پکڑے گئے، سوائے نور عنایت اور چند اور لوگوں کے۔ وہ بچ نکلنے والی واحد ریڈیو آپریٹر تھی۔ اس نے ایک ریڈیو سینٹر بنا کر برطانیہ کو اس واقعے کی اطلاع دی تو اسے واپس آنے کا مشورہ دیا گیا، کیونکہ نازیوں کو اس کا پتہ چل گیا تھا اور اس کی جان خطرے میں تھی۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ واپس چلی گئی تو فرینچ ریزسٹنس کو، جو برطانیہ کی مدد سے چل رہی تھی، نقصان پہنچ سکتا تھا۔ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہاں رک گئی، کیونکہ برطانیہ کو وہاں اس کی ضرورت تھی۔ وہ مزید 4 مہینوں تک وہیں رہی اور ریڈیو سگنلز کے ذریعے خفیہ کوڈ برطانیہ بھیجتی رہی۔ اس دوران صرف اپنی ذہانت کی وجہ سے وہ کئی بار پکڑے جانے سے بال بال بچی۔ مثلا ایک بار ایک نازی فوجی نے اسے ریڈیو کے تار لگاتے ہوئے دیکھ لیا تو اس نے یہ بہانہ بنایا کہ اسے علم ہے کہ یہ غیر قانونی کام ہے، لیکن اسے BBC ریڈیو کا میوزک بہت پسند ہے، اس لیے وہ تار لگا کر اسے سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ She was stringing up the long wire because in those days you had to string about a 20-foot wire in order to send the signal that far. She was stringing up this wire outside, and a Nazi soldier happened to be coming by and saw her, and so he came and, "What were you doing?" And she said, "Oh yes, I know, I'm putting up a radio, but it's because I love the BBC and I love to listen to the music and I know it's forbidden." اور پھر ہوا یہ کہ نازی سپاہی نے تار لگانے میں اس کی مدد بھی کی۔ اس واقعے کے علاوہ بھی وہ کئی مرتبہ پکڑے جانے سے بچی اور ہو سکتا ہے کہ وہ نہ پکڑی جاتی، لیکن پھر ہوا یہ کہ اس کی گرفتاری پر ایک بڑا انعام رکھ دیا گیا۔ پھر ایک ایسے شخص نے جو اسے جانتا تھا انعام کی خاطر اسے پکڑوایا۔ اسے جسٹاپو کے ہیڈ کوارٹرز پر لے جایا گیا۔ اس سے وہاں پرتشدد پوچھ گچھ کی گئی، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ نور عنایت نے وہاں سے بھی 2 دفعہ بھاگ نکلنے کی کوشش کی۔ وہ ایک بار تو خود بھاگنے اور کچھ دوسرے قیدیوں کو فرار کروانے میں کامیاب ہو گئی، مگر وہ سب کے سب جلد ہی دوبارہ پکڑے گئے، جس کے بعد اسے قیدیوں کے ایک کیمپ میں بھیج دیا گیا، جہاں اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اس کی لاش جلا دی گئی۔ تو یہ ایک شاندار ہیرو اور اس واقعے میں ایک شاندار خاتون ہیرو کی کہانی ہے۔ نور عنایت اس لیے ایک ہیرو تھی کیونکہ اس نے اپنے مذہبی پس منظر کی وجہ سے انسانیت کے لیے خطرات مول لیے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جنوبی ایشیا کے کئی اور بھی ہیرو تھے، لیکن یہ ایک ایسی کہانی ہے جس سے ہم جنوبی ایشیا کے ان ہیروز کے بارے میں بتانے کی شروعات کر سکتے ہیں، جنہوں نے اس جنگ میں بے مثال خدمات سر انجام دی تھی۔ And in many ways, I think, hers is one of
of so many stories of South Asian heroes during that war, but it's one that we can begin with, and one that we can begin to properly account for the enormous contribution that they made. Very, very inspiring. I hope our viewers are inspired as well by her story and by your story as well. Thank you so much, Alex, for having us here today, and best of luck with your film. Thank you very much. My pleasure. Nice seeing you. सुपर हीरोज, स्पाइज, फिल्म मेकर्स और राइटर्स, इन सब के बीच में क्या ताल्लुक है? सब के सब पीस का पैगाम फैलाते हैं और मुसलमानों का एक पॉजिटिव इमेज प्रमोट करते हैं, जैसे कि हमारे अगले गेस्ट जो कोएग्जिस्ट कॉर्पोरेशन के जरिए यही इनिशिएटिव्स पर काम कर रहे हैं। मिलवाती हूँ एक ब्रेक के बाद। अमेरिका में रहते हुए एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन मेरे इस मुल्क से लगाव के कई वजूहात हैं। उनमें से एक है कि अमेरिका एक मिक्सिंग बोल है, यानी कि दुनिया के हर मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ आते हैं और अपने अपने मुख्तलिफ कल्चर्स और रिलीजन्स को प्रैक्टिस और सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ ऐसे इदारे और इनिशिएटिव्स हैं जो इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करते हैं, जैसे कि कोएग्जिस्ट फाउंडेशन। इस इदारे के साथ काम करने वाला कोएग्जिस्ट कॉर्पोरेशन का एक ऑफिस वाशिंगटन DC में है और मैं वहाँ पे गई उसके CEO डॉक्टर तारिक अल गवारी से मिलने के लिए। डॉक्टर तारिक ने इस्लाम और रिलीजन इन जनरल को thoroughly स्टडी किया है with a PhD from Princeton University, और आज इस इदारे के साथ मुख्तलिफ इंटरफेथ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। उनके इसके बारे में ख्यालात और इस्लाम और मुसलमान से इंटरफेथ हार्मनी के रिलेशनशिप के बारे में ख्यालात काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। आप भी सुनिए। Coexist was really established to solve दरहकीकत इसके क़याम का मकसद आलमगीर मसाइल को हल करना था, और बदकिस्मती से ये मसला नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। और ये मसला है शऊर और आगही का, यानी कि हम आलमगीरियत की हामिल दुनिया में जो एक आलमी गांव की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, किस तरह मिलकर रह सकते हैं। हमें अपने तमाम तनव्वो और रंगारंगी को साथ रखते हुए मिलकर चलना है। इस सिलसिले में हमने 5 वसीतर प्रोग्राम मुरतब किए हैं, जिन सब का ताल्लुक एक ही चीज़ यानी तालीम से है। हमारा सबसे बड़ा हकीकी मसला और हमारा समाजी मसला ये है कि तालीम के मामलात को हल किया जाए। अब हमारे पास इस बारे में एक बहुत नया जवाब मौजूद है कि हम तालीम की तशरीह किस तरह करें। इस सिलसिले में हम स्कूलों को मदद फराहम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इन तालिबे इल्मों को तालीम देते हैं जो मुख्तलिफ ग्रोहों में बटे हुए हैं। आपको मालूम है कि इनका ताल्लुक मुख्तलिफ कबीलों से होता है, मुख्तलिफ मज़ाहिब और अकायद से होता है, और इसी तरह वो कई तरीक़ों से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। हम इनके निसाब में आलमगीरियत और शहरियत के निसाब में मदद फराहम करने की कोशिश करते हैं। हम उनकी आवाज़ों को नुमाया करते हैं और उन लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं जिनकी आवाज़ों को उजागर करने की ज़रूरत होती है। people whose voices need to be promoted. Do you feel like there are a lot of people who don't understand the connection that being Muslim actually wants you to honor the different religions and ethnicities and cultures? So coexistence is an Islamic imperative, and it's a very personal thing. बकाए बाहमी एक इस्लामी तकाबुल है, और इस काम को अपना मकसद बनाने से पहले मेरे नज़दीक एक बहुत ज़ाती नौइयत की चीज़ थी। ये एक तर्ज ज़िंदगी और पेशा है। कुरान ने इस नज़रिए को आगे बढ़ाया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, और फिर हमने तुम्हें कौमों और कबीलों में बांटा ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तुम में से सबसे बेहतर वो है जो खुदा के करीब है। कुरान पाक की सूरह अल हजरात बकाए बाहमी का मंशूर है, क्योंकि खुदा ने बनी नौ इंसान को कुरान में बयान करदा उसूल और कवायद के मुताबिक पैदा किया है, और वो ये कि हम एक दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, न ये कि हम एक दूसरे से लड़ते हैं और इन फिरकों में बांटते हैं जिनमें से एक के पास सब कुछ है और दूसरे के पास कुछ नहीं है। इसलिए मेरे नज़दीक बकाए बाहमी का जवाज़ मौजूद है कि मुसलमान होने के नाते आपकी शनाख्त एक अमली मुसलमान के तौर पर ज़रूरी है। इसका जवाज़ बनता है, और ये उन चीज़ों में से एक है जिसका मेरे ख्याल में आज के मुसलमानों में फुकदान है। What do you think it is that Muslims, Muslim Americans, and the non-Muslim world can do to sort of overcome this problem? What are we doing wrong, and what can we do to fix it? There's an old Arab proverb that says, people that are ignorant of something fight it. एक पुरानी अरब कहावत है कि जिस पर तनाज़ा हुआ लोग इससे लाइल्म हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि बड़ी कामयाबी लाइल्मी से जन्म लेती है, और मेरा ये भी ख्याल है कि आपने जिस हवाले से बड़ी कामयाबी की बात की है, हम भी वही करते हैं।
ہم مکالمہ کرتے ہیں, ہم ان لوگوں سے ان امور پر گفت و شنید کرتے ہیں جن سے متفق نہ ہونے کی گنجائش موجود ہوتی ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ اتفاق نہیں کرتے, لیکن کم و بیش اس سے آپ میرا معافی ضمیر سمجھ جاتے ہیں. آپ کو میرے پس منظر کا پتہ چلتا ہے اور مجھے آپ کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے. جب ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنے بہت سے اصولوں اور نظریات کی مشق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم دوسروں کو سمجھنے کی سہولت فراہم کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھنے کی سہولت دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ دوسرے کیا سوچتے ہیں. Islamophobia or any type of phobia, it's you have to have that understanding. پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں اپنا رنگ جما دیتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو. امریکہ میں بھی پاکستانی بزنس سے لے کر سیاست تک ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں. انہی میں شامل ہیں منصور احمد, جو پشاور کے گورنمنٹ ہائی اسکول سے پڑھے اور آج امریکی خلائی ادارے ناسا میں ایسٹرو فزکس ڈپارٹمنٹ کے ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہیں. پشاور سے امریکہ اور پھر ناسا تک ان کا دلچسپ سفر کیسا رہا, آئیے دیکھتے ہیں. تو مجھے کوئی وہ خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ میں ناسا میں جاؤں گا, یا میری کچھ وہ تھی ڈائریکشن تھی کہ وہاں میں نے کام کرنا ہے. میں جب گزرتا تھا تو بورڈ نظر آتا تھا ناسا کا, تو دل تو چاہتا تھا کہ کاش میں یہاں ہوتا. تو میرا رول یہ ہوتا ہے کہ جو سیٹلائٹس آلریڈی آربٹ میں ہیں ان کو آپریٹ کرنا ایفیشینٹلی, لیکن مور امپورٹنٹلی فیوچر میں کیا مشنز ہونے چاہیے, کون سے سائنٹیفک کوسچنز جو ہیں وہ بھی باقی ہیں. کون سوچ سکتا تھا کہ ایبٹ آباد پاکستان میں پیدا ہونے والا ایک بچہ اور پشاور کے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کا ایک طالب علم کسی دن انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دریافتوں میں سے ایک میں اپنا نام شامل کرے گا. منصور اپنی اس کامیابی کو لو ٹوپا میں موجود پاکستان ایئر فورس کے کیڈٹ کالج میں گزارے ہوئے ان 3 برسوں کے نام کرتے ہیں جس دوران ان کے اندر آسمانوں کو مسخر کرنے کی جستجو پیدا ہوئی. I felt کہ میں بہت فارچونیٹ ہے کہ I got selected in that school. لیکن منصور کا یہ سفر آسان ہرگز نہیں تھا. اس وقت جب منصور پائلٹ بننے کے خواب کو حقیقت میں بدلنے سے نہایت قریب تھے, ان کا یہ خواب ٹوٹ گیا. ان کی نظر کمزور ہونا شروع ہو گئی اور کیڈٹ کالج نے انہیں آپشن دی کہ وہ یہیں رہ کر ایروناٹیکل انجینئرنگ کر لیں یا کیڈٹ کالج چھوڑ دیں. اس وقت منصور کے والدین امریکہ ہجرت کر چکے تھے اور وہ صرف اپنے کالج کی وجہ سے پاکستان میں تھے. منصور کی والدہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور پھر ان کا سفر دوبارہ سے امریکی ریاست میری لینڈ میں شروع ہوا. دماغ میں پڑ گیا تھا کہ بھی انجینئرنگ ہی کرنی ہے, تو وہاں سے میں نے یونیورسٹی آف میری لینڈ سے میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی اور اس کے بعد جاب وغیرہ شروع کر دی. کوئی ایسا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس جو آپ کو یاد رہا ہو ابھی تک؟ میں اپنی خوش قسمتی ہی سمجھوں گا کہ جس پروجیکٹ پہ میں نے شروع کیا دیٹ ہیز بین دا موسٹ سکسیزفل ایسٹرو فزکس پروجیکٹ فار ناسا, اور وہ ہے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ. بلکہ بچہ میرے خیال میں دنیا میں اب ہبل کا نام جانتا ہے اور اس کی جو ڈسکوریز ہیں. آج ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ خلا میں اپنے 25 سال پورے کر چکی ہے اور منصور ناسا میں تقریباً 35 سال. اگلے سال جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہبل کی جگہ لے لے گی, لیکن منصور اور اس مشن سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کے نام اس مشن اور اس سے حاصل کی گئی ان تصاویر کی طرح ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. And that's a wrap. لنچ کا نہیں, وہ تو میں نے شروع بھی نہیں کیا اس ایپیسوڈ کا, لیکن فکر مت کریے کیونکہ ایسی ان گنت کہانیاں ہیں میرے پاس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی انوکھا سفر کے ساتھ, لیکن فرسٹ ڈونٹ فرگیٹ اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اینڈ اسٹے ان ٹچ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. اللہ حافظ.